बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं दुल्हन बनी अपने हुजला-ए उरूसी में बैठी, दिल हर उमंग से सरशार था। मैं शर्माई सी बैठी थी, दिल की धड़कनों की बेताबी अपनी जगह थी जो ऐसे मौके पर होती है। मैं एक वडेरे के घर की बहू बनी थी। मेरा शौहर इकलौता था और एक सास ही थी। ना बड़ा कुंबा था, ना ही काम की कोई ख़ास जिम्मेदारी का डर था। मेरी सास चौधराइन थी, घर में मुलाजिमों की कमी नहीं थी। मुझे कमरे में बैठे 2 घंटे बीत चुके थे, मगर मेरा शौहर अभी तक कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा दोस्तों यारों ने घेर रखा होगा। मैं बैठे बैठे थकने लगी थी। होश तो मेरे तब उड़े जब 3 घंटों बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरी सास रोती हुई कमरे में दाखिल हुई। उन्हें यूँ रोता देखकर मैं परेशान सी हो गई। वो मेरे पास आकर फूट फूट कर रोने लगीं, कहने लगीं मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा फैसल घर छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है। तुम्हारे कदम तो मेरे घर पर मनहूस साबित से अपना बेटा वापस लाऊंगी। मैं तो सास का वावेला सुनकर दम्बखुद सी रह गई। एक औरत के लिए ये बात कितनी अज़ियतनाक होती है जिसका शौहर शादी की पहली रात उसे देखे बिना ही घर से चला जाए। मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया था। मेरी सास रोए जा रही थी, वावेला मचा रही थी, कह रही थी मुझे तो लगा था तू अच्छी शक्लो सूरत की है तो मेरा बच्चा तुझसे खुश हो जाएगा, मगर नहीं। मेरे पीर साहिब की बात सच्ची निकली। वो मुझसे कहते रहे इस लड़की के कदम भारी हैं, इसे ब्याह कर मत ला। मगर मेरी फूटी किस्मत, मैं तेरे हुस्न को देख फरिफ्ता हो गई। काश के पीर साहिब की बात मान ली होती। एक के बाद एक इंकशाफ मेरे सामने खुल रहा था। हमारे गांव में ये रिवाज आम था, जब किसी लड़की की शादी होती तो मरते दम तक वो उसी शौहर की रहती थी। तलाक का तसव्वुर नहीं था। मेरा तो सब कुछ शादी की पहली रात ही लुट चुका था। मेरी आंखें पथराई हुई थीं, दिल धाड़े मारते हुए रो रहा था। मगर आंसू खुश्क थे। मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई, अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीटते हुए वॉशरूम में पहुंची थी। अपना सजा सजाया रूप सामने आईने में देखकर दिल खून के आंसू रोया था। खुद को सजा हुआ दिल के किस किस जज्बे ने सर नहीं उठाया था कि फैसल मुझे देखकर मेरे हुस्न में खो जाएंगे, मेरी तारीफ़ करेंगे, मुझे अपनी मोहब्बत से नवाजेंगे। मगर वो मुझे बिना देखे ही न जाने कहाँ चले गए और क्यों गए। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने वॉश बेसिन का नल खोला, मुंह धोकर कपड़े तब्दील करके बाहर आ गई। मेरी सास मेरे कमरे से जा चुकी थी। उस रात ने मेरी ज़िंदगी शुरू होने से पहले उजाड़ दी थी। मैंने इस पसमानदा से गांव में रहते हुए भी 12 जमातें पास की थीं, इसलिए मेरा इन लायानी बातों पर यकीन नहीं था। यानी किसी लड़की के कदम भारी होते हैं या कोई मनहूस होती है। लेकिन जो कुछ आज मेरे साथ हुआ था मेरा दिल ही जानता था। मैं रात भर रोती रही, फैसल के वापस आ जाने की दुआएं मांगती रही, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो नहीं लौटे। सुबह तक आधे गांव में मेरी सास ने वावेला मचाने पर पता चल गया था कि मैं मनहूस हूँ। मेरे कदम घर पर पड़ते ही मेरा शौहर भाग गया है। एक दिन गुजरा, फैसल वापस नहीं आए। फिर ये दिन हफ्तों में गुजरने लगे। मेरी सास ने 1 हफ्ते बाद ही मुझे सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारे नाज नखरे नहीं उठाऊंगी, आज घर के काम तुम करोगी। मैं चुपचाप घर के काम करने लगी, सादा लिबास पहनने पर मजबूर हो गई। उसके बाद मुझ पर कुछ ऐसी बातें रूनुमा होने लगीं जिसने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उनमें से एक बात यह थी कि मेरी सास हर रोज़ मुझसे 2 घंटे लगवाकर तंदूर पर गारा लगवाती और रात को उसी तंदूर के पास जाकर चारपाई लगाकर सोती। जब मैं सुबह उठती तो तंदूर फिर से टूटा होता। हालांकि मेरी सास ने उस पर रोटी लगाने से सख्ती से मना कर रखा था। मुझे हैरत होती कि जब फिर सुबह तक टूट क्यों जाता है। फिर इतना बड़ा घर और इतने कमरे छोड़कर मेरी सास इसी तंदूर के साथ चारपाई बिछाए क्यों सोती है। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। गर्मियों का मौसम था। फिर अब दिल मगमूम सा रहने लगा था। मुझे कमरे में घुटन का एहसास हुआ तो मैं कमरे से बाहर निकल आई, मगर सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सास चारपाई पर बैठी कुछ पढ़ कर एक तावीज़ फूंक रही थी और इस तावीज़ को तंदूर में डालकर कहती, काश मेरी बहू मर जाए और इसकी नहुसत ख़त्म होते ही मेरा बेटा लौट आए। ये सुनकर मेरा दिल दहल सा गया। फिर वो दूसरा तावीज़ लेती और यही अमल दोहराती। मैं अपने कमरे में वापस लौट आई, रोने लगी कि क्या मैं सच में मनहूस हूँ। फिर दूसरी बात ये थी कि मुलाजिमीन शाम होते ही अपने घरों को जा चुके थे। घर मेरे और मेरी सास के अलावा और कोई ना होता,
مگر میری ساس مجھ سے 5 کلو گوشت پکواتی اور ڈھیر ساری روٹیاں بنواتی پہلے پہل تو میں چپ چاپ بناتی رہتی، کچھ جھجک بھی سی، اور دوسرا مجھے منحوس ہوتے ہوئے بھی ساس نے مجھے گھر سے نہیں نکالا تھا، اس کی اس احسان مندی کی وجہ سے میں لب نہیں کھول پائی تھی۔ لیکن میں پورا دن کھانا پکا کر تھک جاتی کہ آخر 5 کلو گوشت 2 وقت پکتا ہے، دونوں وقت ڈھیر ساری روٹیاں بنتی ہیں تو جاتی کہاں ہیں۔ میری ساس بڑی سخت مزاج عورت تھی، ملازمین کو کھانا نہیں کھلاتی تھی، کہتی اپنے گھر جا کر کھانا۔ ویسے تو ایک ہی روٹی سے زیادہ نہیں کھا پاتی تھی، پھر یہ کھانا کہاں جاتا تھا، کیونکہ دوپہر کا کھانا بناتے ہی میری ساس مجھے کمرے میں بھیج دیتی اور کہتی کہ شام سے پہلے صحن میں مت آنا۔ پہلے تو میں شام سے پہلے صحن میں نہیں جاتی تھی، مگر جب سے میں اپنی ساس کو رات کو تعویذ تندور میں ڈالتے ہوئے دیکھا تو میں گھبرا سی گئی، نہ جانے میرے خلاف کیا عمل کر رہی تھی۔ ایک بار میں دوپہر کا کھانا بنا کر اپنے تمام ملازمین بھی جا چکے تھے، میں نے چپکے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور چھپ کر صحن میں جھانکنے لگی۔ جو کچھ میں نے اپنی ساس کو صحن میں کرتے دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں جان گئی تھی کہ تندور صبح ٹوٹا ہوا کیوں ملتا ہے۔ میں پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ میرے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا، دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ جیسے سینہ شگاف کر کے باہر نکل آئے گا۔ میں پل بھر میں پسینے سے شرابور ہوئی تھی، سوچ کر میرا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ میری ساس آخر کیا کر رہی تھی؟ مجھے اب پل بھر میں چین نہیں آ رہا تھا۔ میں کسی بے چین روح کی طرح اپنے کمرے میں چکر کاٹتی رہی۔ میری ساس کبھی میرے کمرے میں لبان چلا کر اس کا دھواں کر دیتی، میں کچھ پوچھتی تو مجھے گھورنے لگتی، کہتی تیری نحوست میرا اور کچھ نہ بگاڑ دے، اس لیے کر رہی ہوں، پیر صاحب نے کہا ہے اب میں کچھ بھی کروں مجھ سے سوال مت کرنا۔ ایک بار میں نے الماری سے اپنے کپڑے پہننے کے لیے نکالے تو میری قمیض پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی، میں نے وہ کپڑے باہر پھینک دیے، نہ جانے کس کا خون تھا۔ ایک بار میں کھانا بنا رہی تھی تو میرے دوپٹے کو آگ لگ گئی، میں چیخنے لگی، میری ساس نے آ کر میرا دوپٹہ دور پھینکا، میری تو خوف سے جان ہی نکل گئی، میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ لیکن جب میری نظر میری ساس کے چہرے پر پڑی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ان کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا، ورنہ ایسے موقع پر تو انہیں پریشان ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پرسکون تھیں۔ مجھے انہیں دیکھ کر یہ لگنے لگا کہ شاید وہ مجھے تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، شاید وہ یہ سوچتی ہیں کہ ان کا بیٹا میری وجہ سے چلا گیا ہے، خاص اس لیے مجھے اذیت میں دیکھ کر انہیں خوشی ملتی ہے۔ پھر ایک بار آدھی رات مجھے کچن میں شور کی کچھ آوازیں سی آنے لگیں، میں سو نہیں رہی تھی اس لیے میں کچن میں آ گئی۔ میری ساس آگ جلائے اس پر تعویذ چلا رہی تھی، میں چھپ کر دیکھنے لگی۔ پہلے وہ کاغذ کا تعویذ پکڑتی، پھر کہتی میری بہو کی بدقسمتی پر جوتا، اتنا کہہ کر وہ تعویذ زمین پر رکھتی اور اس پر جوتے مارنے لگتی، پھر اٹھ کر آگ میں جلانے لگتی۔ یہ دیکھ کر مجھے تو لگتا کہ مجھ پر کوئی کالا عمل کیا جا رہا ہے، اور میری بے چینی اور بدحواسی کی وجہ شاید اسی گندے عمل کا نتیجہ ہے جو میری راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، میری سرخ رنگت سفید کی بجائے نیلی پڑنے لگی ہے۔ یہ عورت شاید مجھے کالے علم کی بھینٹ چڑھانا چاہتی ہے۔ یہ سوچ کر میرے دماغ کی تنابیں کھنچنے لگی تھیں، میری بھوک مر چکی تھی، میں دن بدن کمزور سی ہونے لگی تھی۔ اگر فیصل پہلی رات ہی گھر چھوڑ کر جا چکے تھے تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ زندگی تو میری برباد ہوئی تھی۔ ایک میں بنا شوہر کے گھر میں رہ رہی ہوں، سارے گھر کے کام کر رہی ہوں، اس پر طنز بھرے نشتر کا وار بھی مجھی پر ہوتا ہے۔ کبھی کہتی کہ تیرا حسن میرے بیٹے کو نکلا، اس کی بدنظری اس کے شوہر پر ڈال دے، اب دیکھ میرا بیٹا مجھ سے دور چلا گیا۔ مجھے کھا جانے والے انداز سے دیکھنے لگیں جیسے میں ہی قصوروار ہوں۔ کبھی کہتی میری پڑوسن کہتی ہے کہ ایسی بہو کو تندور میں ہی جھونک دے جس نے آتے ہی تیرے بیٹے کو تجھ سے جدا کر دیا۔ ایک جاہلانہ سی باتیں تھیں جو وہاں کی عورتیں میری ساس سے کرتیں، وہ میری جان کو آ جاتیں۔ یہی باتیں میں نے جانے خود پر کیسے جبر کر کے سہ رہی تھی، اس پر ستم یہ کہ میری ساس نے مجھ پر عملیات شروع کروا دیے۔ پوری رات میں مجھے سکون کی نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے سوچا جب تو چپ میری مجھے مروا ہی دے گی، اس لیے اگلے روز رات کا کھانا بنایا اور کمرے میں جانے کی بجائے صحن میں بیٹھ گئی۔ میری اس صحن میں دیکھ کر مجھے ساس غصے سے گھورنے لگیں،
مگر میں نے اس بار پرواہ نہیں کی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، اب یہاں کیوں بیٹھی ہو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ میں نے کہا، تاکہ آپ 5 کلو پکا ہوا گوشت تندور میں پھینک دیں۔ 5 کلو پکا ہوا گوشت تندور میں پھینک دیں۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے تکنے لگیں، کیونکہ اس دن میں نے ساس کو تندور میں گوشت سے بھرا برتن رکھے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے تندور کا کنارہ ٹوٹ گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ تلخ اور بلند لہجے میں بولی، ہاں پھینکتی ہوں کھانا تندور میں، تم مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی ہو تو دیکھتی رہو، اس تندور میں میرے موکل ہوتے ہیں جو کھانا مانگتے ہیں، اسی لیے تو روز ہی ایسا کروں گی۔ سن لیا تم نے، ہو گئی تمہاری تسلی۔ اب اور سنو، اگر میں نے یہاں کھانا نہ دیا تو وہ جن تمہیں نوچ نوچ کر کھا جائیں گے، اور اگر تم نے میری تفتیش کرنے کی کوشش بھی کی تو دیکھ لینا میرے موکل تمہارا کیا حشر کریں گے۔ یہ سن کر میں تو ڈر ہی گئی، جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی میری 2 بار تندور کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک بار میری ساس بیمار ہو گئی، اس لیے اسے کمرے میں آرام کرنا پڑا۔ وہ اتنی بیمار تھی کہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ کہنے لگی، کھانا پکا کر تندور کے اندر رکھ دو اور فوراً اسے پلٹ کر واپس آ جانا، وہاں دیکھنے کی کوشش مت کرنا ورنہ بن موت ماری جاؤ گی۔ میں نے ایسا ہی کیا، مجھے ویسے بھی ایسی چیزوں سے خوف آتا تھا، مگر ایک دن میں نے جیسے ہی کھانے کا پتیلا رکھا، مجھے ایسی چیزیں نظر آئیں کہ میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر خوف کے مارے ہوئے پسینے کو پونچھنے لگی۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ ایسا تھا کہ مجھے ایک نئی سوچ کی طرف گامزن کر گیا۔ رات ہوتے ہی میں صحن میں آ گئی، پھر صحن میں چاروں طرف محتاط نظروں سے دیکھنے لگی، کہیں مجھے ساس نہ دیکھ لے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے خود پر اچھی طرح سے چادر لپیٹی اور تندور کے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی میں اندر گئی، میرا پیر پھسلا اور میں لڑکھڑاتی ہوئی اس ہال کے اندر جا گری جو تندور کے اندر کی جانب کیا گیا تھا، جہاں میں نے ایک مردانہ ہاتھ دیکھا تھا۔ میں پل میں کسی غار نما جگہ پر گری تھی، سے اٹھی، اپنے کپڑے جھاڑے جس پر مٹی لگ چکی تھی اور غار کا جائزہ لینے لگی تھی۔ وہ ایک تہہ خانہ سا تھا، مگر بہت کشادہ تھا، لائٹیں، پنکھے، سب کچھ وہاں لگا ہوا تھا۔ سامنے 2 کمرے بنے تھے، جس میں سے ایک کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اس کمرے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے مردوں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہوں، ٹھٹھے لگا رہے ہوں۔